رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك ما ضل من تبعت خطاه خطاك كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك كنا وربي غارقين بغينا حتى ربط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج بتاریخ 21 ربیع الاول سن 1432 ہجری مطابق 24 فروری سن 2011 احسا اسلامک سینٹر حفوف کا ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ توحید و سنت کے معروف داعی شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے. ابھی آپ موصوف کے صاحبزادے عزیزم عبداللہ وفقہ اللہ سے خطاب سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان میں اور ان کے سارے بھائیوں میں اور شیخ کی ساری اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایسے ہی توفیق دے کہ ہم سب بھی اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا انتظام کریں. میں بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آپ شکریہ کے ساتھ تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مشقت بھرے سفر کو قبول فرمائے. آپ نے کافی ہمارے لیے مشقت اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غور کے ساتھ سننے کی اور آئندہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے رکھنے کی توفیق دے. آمین. شیخ تشریف لائیں. جن بھائیوں کے موبائل آن ہیں اپنے موبائل آف کر رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.
جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان مالک کے تبھی قبول ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان وہ ہوا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو رسول پر ایمان لاتا ہے ایمان اس کو اپنے نبی کا ادب سکھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور جس کے دل میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ان کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے نہیں مارتا، وہ دل ایمان کی لذت سے ہی خالی ہوتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کے نبی کا پیار ہو، اللہ کے نبی کا ادب ہو، احترام ہو، اس کا کیا ہی کہنا۔ سوال کرنے والے نے آ کر کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، قیامت کا سوال کرنے والے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ فرمانے لگے کوئی تیاری لمبی چوڑی لسٹیں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا ساتھی بن جائے گا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ سن کر جتنی خوشی ہوئی شاید اتنی خوشی کبھی نہ ہو۔ لوگوں تم گواہ رہنا، میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ جہاں اپنے رسول اور اس کے صحابہ کو جگہ دے گا، ابو بکر و عمر کو مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا۔ اللہ کے نبی کا ادب، آپ کا احترام، اس کا اندازہ لگانا ہے تو آئیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وارضا کے ان جملوں پہ غور کیجئے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، عباس میرے نبی کے چچا رضی اللہ عنہ وارضا، آپ بڑے ہو یا محمد الرسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور عمر میں سیدنا عباس بڑے تھے، اللہ کے نبی چھوٹے تھے۔ اب سائل کا سوال اور سیدنا عباس کا جواب غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کے ادب کا کیا خزانہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کہ عباس آپ بڑے ہو یا محمد کریم بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ حقیقت میں عمر میں سیدنا عباس بڑے ہیں، لیکن کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ مصطفیٰ کی گستاخی ہو جائے۔ ادب کا خزانہ دے رہے ہیں عباس، کہتے ہیں نہیں لوگوں نہیں، مجھ سے پوچھنے والوں کہ عباس بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ بڑے تو مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی امت کو کیا ہی سکھایا۔ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، آواز دیتا ہے، کوئی دروازہ زور سے تھپ تھپاتا ہے، کوئی گھنٹیاں مارتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ در مصطفیٰ پر آ کر ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی
سیدنا انس فرماتے ہیں جب رسول کے صحابی دروازے پر آتے اپنی کسی ضرورت کے لیے تو اپنے ناخن سے مصطفیٰ کا دروازہ احترام سے بجاتے، کبھی ہاتھ مار کے دروازے کو نہیں بجایا، اپنے ناخن سے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ کہیں ہماری آواز سے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب و احترام بخاری و مسلم میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے کی طرف گئے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن آئے صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ آپ جماعت کرا دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کروا دی رضی اللہ عنہ وارضا۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے، آپ بھی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے تالی بجائی اللہ کے نبی کو پا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا محسوس کر گئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام پیچھے آ چکے ہیں تو اپنے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ امام الانبیاء نے حالت نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ برقرار رہو، نماز جاری رکھو۔ ابو بکر صدیق اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پیچھے صف میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا یہ فرمان، انبیاء کے بعد ابو بکر کی شان میں اور کیا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں پکڑا، میرا خلیل تو میرا اللہ ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تو ابو بکر کو پکڑتا۔ وہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، مصطفیٰ آگے ہو کے جماعت کرواتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر، جب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ نماز جاری رکھو، آپ نماز چھوڑ کے پیچھے کیوں آئے؟ مصلی امامت سے پیچھے کیوں آئے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے اور مصطفیٰ کے ادب و احترام کو اپنے دلوں میں جگائیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا آگے ہو، آمنہ کا بیٹا پیچھے ہو؟ آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کیسے باقی رہ جاتا؟ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، یہ تالیے کیوں بجا رہے تھے؟ یہ تالیے تو عورتوں کے لیے ہے۔ یہ ادب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب پہ غور کرتے ہیں۔ ادب رسول کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول پہ ایمان لانا ہمارے لیے فرض کیا ہے۔ یہ نبی کا ادب ہے، یہ نبی کا احترام ہے۔ ادب رسول کا نام سن کر لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے ہیں ادب کے۔ کوئی سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لو، یہ بڑا ادب کرنے والا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے 12 ربیع الاول کو جلوس اچھا نکال لو، بھلے بجلی چوری کرنے کے لیے کنڈی ڈالنی پڑے لیکن چراغاں زبردست ہونا چاہیے، یہ ادب رسول ہے۔ کسی نے کوئی ادب رسول کا معیار مقرر کر لیا، کسی نے کوئی ادب رسول کا معیار مقرر کر لیا۔ آئیے ہم عرش والے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا ادب ہے کیا؟ اس ادب کے آداب کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا سب سے پہلا طریقہ قرآن حکیم کیا بیان کر رہا ہے کہ واجب ہے جو رسول کا کرنا چاہتا ہے وہ رسول پر ایمان بھی لائے، اور اگر ایمان کے بغیر ادب کرے گا تو یہ ادب قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ دے سکتا؟ مگر نہ ابو طالب نے کتنا ہی ادب کیا مصطفیٰ کا، کتنی ہی محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، شیب ابی طالب کے اندر رات کا پہر گزر جاتا، کوئی جگانے والا مجھے جگاتا،
मेरी आंखें खुलती तो अपने चचा का चेहरा नजर आता। कहते भतीजे अपनी चारपाई से अपने बिस्तर से उठ जाओ, तुम्हारी जगह पर मेरा बेटा सो जाए। अगर जालिम दुश्मन वार करे मोहम्मद तुम बच जाओ, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। क्या अदब था। आने वाले आए थे, कहने वालों ने कहा था अबू तालिब रास्ते से हट जाओ, ये हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। और याद रखना मुस्तफा की जुबान से प्यारी जुबान धरती में किसी और की हो सकती, लेकिन जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाजा गूंजेगा, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले इस आवाजे के जवाब पे यही कहेंगे इन्होंने हमारे बुजुर्गों को गालियां दी है। क्या मुस्तफा भी गाली दे सकते हैं किसी को? कहा तेरा भतीजा गालियां देता है, हमारे बुतों को बुरा कहता है, आगे से हट जाओ, हम जाने ये जाने। अबू तालिब आए थे, कहा था भतीजे बूढ़े चचा के कंधों पे उतना ही बोझ डाल जितना मैं उठा सकूं। तेरी कौम ये पैगाम लेकर आई है, ये कहते हैं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाजा ना लगाऊं, मेरे एक हाथ पर आसमान का सूरज रख दिया जाए, दूसरे हाथ पे चांद रख दिया जाए, अनहोना काम कर गुजरे, ये तब भी मेरी जुबान से रब की तौहीद के आवाजों को छुड़ा नहीं सकते। आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा चचा ही था, आज वो भी कहने लग गया। भतीजे की आंखों के आंसू अबू तालिब के दिल पे लर्जा तारी कर देते हैं। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ अपने दीन के पैगाम को आम करो, जब तक तेरा चचा जिंदा रहेगा जो आंख तेरी तरफ देखेगी मैं उसको फोड़ दूंगा, जो हाथ उठेगा काट दूंगा। अबू तालिब ने कितना अदब किया मुस्तफा का, लेकिन ईमान नहीं लाए। तो लोगों अगर ईमान पल्ले में नहीं है, मुस्तफा अलैहि सलाम का ये अदब सच्चा नहीं कहलाएगा। इसीलिए आका ने फरमाया था मेरा चचा जहन्नम की गहराई में था, मेरी मोहब्बत उसको खींच के जहन्नम के किनारे पे ले आई। क़यामत के दिन उसकी पांव के नीचे आग के दो अंगारे होंगे, युगिल्लु बिही दिमागुहु, जिसकी शिद्दत से उसका दिमाग ऐसे उबलेगा जैसे चूल्हे पे हंडिया उबलती है, और वो सोचेगा कि आज मुझसे बढ़कर अदाब किसी को हो ही नहीं रहा। अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तकादा क्या है, आदाब क्या है, आइए कुरान से सुनते हैं। फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। यह पहली शर्त है, यह पहली बात है। जो ईमान लाता है अल्लाह और उसके रसूल पे, वो अदब की बात करने में सच बोलता है, और जो मुस्तफा पर ईमान नहीं लाता, मुस्तफा के पैगाम को तस्लीम नहीं करता, मुस्तफा की शरीयत के सामने गर्दन नहीं झुकाता, वो अदब रसूल की बात करते हुए झूठ बोलता है। अगर इसके दिल में सच्चा अदब होता मुस्तफा का, तो मुस्तफा पर ईमान लेकर आता। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। फ़आमिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं, उसके कोई माँ बाप नहीं, वो ना जना गया है ना उसने जना है, ना ईसा उसका बेटा है, ना उज़ैर उसका बेटा है, ना मोहम्मद करीम उसके नूर का टुकड़ा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह की आवाजें सुनने वालों, ये वैसे ही कुफर है जैसे ईसा को अल्लाह का बेटा कहना कुफर है, उज़ैर को रब का बेटा कहना कुफर है। इसी तरह कोई ये तसव्वुर रखे कि मोहम्मद करीम अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, अल्लाह के नूर में से अलग हुए हैं, तो ये अकीदा भी कुफर है, क्योंकि ना अल्लाह किसी में से पैदा हुआ है, ना कोई अल्लाह के नूर से कोई चीज पैदा हुई है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो जना गया है। ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही, उसके रसूल पर ईमान लाओ कि मोहम्मद मुस्तफा सच्चे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शरीयत सच्ची है, आपका कुरान सच्चा है, जो किताब आप पर आई वो किताब सच्ची है।
یہ شرط ہے ادب کے لیے، رسول پر ایمان ہو۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، قرآن نور ہدایت جو رسول اللہ کے ساتھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو تم کرتے رب تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ومن لم یؤمن باللہ، ومن لم یؤمن باللہ، یاد کر لیجئے گا قرآن حکیم کی اس آیت کو، جو ایمان نہ لائے اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، وہ انگوٹھے چومتا ہے تو چومتا رہے، وہ محبت رسول کے دعوے کرتا ہے کرتا رہے، وہ ادب رسول کا احترام اعلان کرتا ہے کرتا رہے، اس توحید کو نہیں مانتا جس توحید کو مصطفیٰ لے کر آئے، اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا جس ایمان کو مصطفیٰ لے کر آئے، اس اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا جس کی عبادت کی دعوت مصطفیٰ دیتے رہے، تو پھر قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر مومن پہ واجب ہے وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے، احترام کرے، آپ کی باتوں کو مانے، آپ کی شریعت جو آپ پر آئی اس کو تسلیم کرے۔ مالک کا اعلان سنیے، اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کا ادب اہل ایمان کو کیسے سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں آپ کو حکم مصطفیٰ مل جائے، جہاں آپ کو قرآن کی آیات مل جائے، دھرتی کی ہر شخصیت سے جنگ کی جا سکتی ہے، مخالفت کی جا سکتی ہے، اگر جھگڑا نہیں کیا جا سکتا نہ عرش والے سے نہ مدینے والے سے۔ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو ٹھوکر مار کے اپنے من کی بات کو، اپنے شیخ و مرشد و امام و حضرت کی بات کو فوقیت نہ دینا۔ اگر تم ادب کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کا، تو ادب کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا، اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ لوگوں، ہو سکتا ہے سابقہ خیالات کی وجہ سے کسی کی سماعت سے ہمارے جملے ٹکرائیں اور وہ اس کے دل پہ ناگوار گزرے۔ ہم اپنے پیغام کو دینے سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، عرش والے نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مدینے والے نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں 2 چیزوں کے ساتھ تمہیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک عرش والے کی کتاب ہے اور ایک میرا فرمان ہے۔ ہمارے اسٹیج سے، ہماری زبان سے، ہمارے جملے آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائیں گے صرف 2 ہی آوازیں لے کر، عرش والے نے یہ کہا ہے، مدینے والے نے یہ سمجھایا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، نہ فرمان مصطفیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ ہماری دعوت بڑی سادی ہے، ہماری دعوت بڑی عام ہے، ہماری دعوت بڑی عام فہم ہے کہ عرش والے کے کلام کو لے لو، اس کلام پر جیسے مدینے والے نے عمل کیا ہے ویسے عمل کر لو۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے۔ مالک کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کے دلائل کا جواب نہ دینے والے عام پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی اے وہابی نے نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں، نبی کا ادب نہیں کرتے۔ رب محمد کی قسم، رسول کا جتنا ادب شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کسی اور کے پلے پہ ہو ہی نہیں سکتا۔
آئیے ادب بتائیں اپنے حبیب کا کیا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. اور کیجئے گا اس آیت پہ. جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہے نا عقیدہ کچھ بھائیوں کا؟ نعتیں سنی ہوں گی آپ نے بھی، کیو ٹی وی سے، مدنی چینل سے سنا ہے. ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ آگے آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود. میلاد شریف پہ انڈیا کا تو مجھے خبر نہیں، پاکستان میں سجی ہوئی کرسی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے. جلسہ گاہ میں کرسی سجی ہوتی ہے بڑی خوبصورت. پوچھنے والا پوچھتا ہے جی یہ کرسی کے واسطے سجی؟ کہنا بڑا گستاخ ہے، تینوں نہیں پتا اللہ کے نبی نے تشریف لانا ہے. وہ کہتے اچھا اچھا ماشاءاللہ، جب اللہ کے نبی تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھی دیدار کا موقع دینا. کہا تو وہابی ہے، تیری اکھ گستاخ ہے، دیکھ نہیں سکتی، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، وہابی کی آنکھ ہے نہیں دیکھ سکے گی. اس نے کہا کوئی گل نہیں، میں اکھاں میٹ لاں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جی، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ مصطفیٰ بیٹھے. آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مشائخ بھی بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بیان کرتے ہیں، اخبارات میں بھی چھپتا ہے. اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر ایک حدیث اور ایک آیت کے مقابلے پہ اس عقیدے کو تولنا چاہتا ہوں. پہلے حدیث سنائی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، کائنات کے سردار نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ نبی حاضر ناظر ہیں، تمہاری مسجد میں جماعت کون کرواتا ہے؟ نبی کی موجودگی میں تو ابو بکر مصلی پہ باقی، اور یہاں قادری صاحب کھڑے ہیں، چشتی صاحب کھڑے ہیں، رضوی صاحب کھڑے ہیں، نبی حاضر ناظر، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کا واسطہ یہ رب نے عقل دی ہے، استعمال تو کر لو. گالی دینا ہماری عادت نہیں ہے، بدتمیزی کرنا مصطفیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا. ہم تو اپنے آقا کے نقشے قدم پر ہیں، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث رکھتے ہیں. ہماری نہ مانو، مدینے والے کی تو مانو. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے. جب رسول حاضر ناظر ہیں تمہارے دارالعلوم میں، تمہاری مساجد میں، محفل میلاد میں، محفل حمد و نعت میں مصطفیٰ ہے، جماعت کا وقت ہوا تو قادری صاحب آگے ہوئے، کیا نبی نے قادری کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ حدیث کے روشنی میں ایک سوال تھا، کاش کو اس کا جواب ہمیں بھی دے دے. آیت کی روشنی میں سوال کرتا ہوں. آیت کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا. ثابت بن قیس میرے نبی کو نظر نہ آئے، پوچھا میرا صحابی نظر نہیں آتا. ایک صاحب نے کہا میں خبر لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی گئے، ثابت کو دیکھا اپنے گھر میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا قرآن حکیم کی آیت نازل ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، اور اگر تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی عمل برباد ہو جائیں گے. کہا میری تو قدرتی آواز بڑی اونچی ہے، میں اس ڈر سے مصطفیٰ کی مجلس میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ اگر آواز اونچی ہوگی تو زندگی برباد ہو کے جہنم میں جاؤں گا. صحابی آ کے خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی اس ڈر کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، کہیں آپ کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میرے صحابی کو خبر دو کہ وہ جنتی انسان ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے. آپ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے، موجود ہے. کبھی چکوال میں تشریف،
کبھی کراچی میں آتے ہیں، پچھلے سال پاکستان میں آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ قرآن کی آیت سوال کرتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، نبی موجود ہے، تمہارے سپیکر پہ تقریر ہو رہی، بتاؤ اس مولوی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا، پورے مجمع نے نعرے لگائے، مصطفیٰ موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی کرے گا عمل برباد ہو جائیں گے، کیا تمہارے نعروں کی آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ یہ ادب کا جھوٹا انداز ہے جو لوگوں نے سکھا دیا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ادب کا انداز کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، نبی موجود ہو مجلس میں اونچا نہ بولنا، نبی کا ادب کرنا، نبی کا فرمان سامنے آ جائے اور آپ کی رائے، آپ کا شیخ کی رائے، آپ کے حضرت کی رائے، آپ کے امام کی رائے، آپ کے عالم کی رائے نبی کی رائے سے ٹکرا جائے، نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے، اب اپنے شیخ و مرشد، امام و حضرت، قوم و قبیلے کی رائے کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور اگر کر دی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو یاد کر لو اعمال برباد ہوں گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی وہ باتیں ہیں مصطفیٰ کی، ہم بیوی کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کی وجہ سے۔ ہاتھ پھیریے چہرے پہ، کتنے کے چہرے پہ مصطفیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ جیتے کردہ بھی نہیں مانتی، بیگم نہیں مانتی، بیگم کہتی ہے مولوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اس سے پوچھو اس کو مصطفیٰ کا چہرہ پیارا نہیں لگتا، وہ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر چھیڑنے اور چڑانے کے لیے نہیں، درد اور پیار کے ساتھ مصطفیٰ کے ادب کو جگانے کے لیے سوال کرتا ہوں۔ ارے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوی سے ہار جائیں اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں وفر اللحا وفرو ای کثیرو، بڑھاؤ داڑھیوں کو، لٹکاؤ داڑھیوں کو، معاف کرو داڑھیوں کو۔ بیگم کہتی ہے مولوی کے ساتھ نہیں رہنا، نبی کہتے ہیں رکھ لو، بیگم کہتی ہے نہ رکھو، نبی کہتے ہیں معاف کر دو، قوم کہتی ہے کاٹ دو، نبی کہتے ہیں معاف کر دو، آفس کے لوگ کہتے ہیں کاٹ دو، اب نبی ہار جاتا ہے، بیگم جیت جاتی ہے، نبی ہار جاتے ہیں، قوم جیت جاتی ہے، نبی ہار جاتے ہیں، دوست جیت جاتے ہیں۔ اور لوگوں، جس کا نبی، جس کا رسول اس کی بیگم کی خواہش کے مقابلے پہ ہار جائے، اس کے ایمان میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو 5 گرام کے بال اپنے چہرے پہ نہیں اٹھا سکتے، وہ گناہوں کے انبار اٹھا کر پلے سرات سے کیسے گزریں گے؟ رات کو بستر پہ لیٹ کے ان باتوں پہ غور کرنا۔ آؤ قرآن حکیم سے مصطفیٰ کے ادب کا سوال کرتے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو مصطفیٰ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں، آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، ادب و احترام سے بولتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کی عدالت میں آتے ہیں، نبی کی مجلس میں آتے ہیں، ہم ایسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہ اگر سر ہل گئے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں۔ نبی کا ادب صحابہ ایسے کرتے ہیں۔ اب جن کا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، تو نبی کی موجودگی میں تو آواز اونچی کرنے کا قرآن اجازت نہیں دیتا۔ مالک فرماتا ہے جو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی موجودگی میں دھیمی کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی امتحان اللہ لے چکا ہے، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اس کی متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ عرش والا اللہ دیتا ہے۔ اور جو نبی کو آوازیں لگاتے ہیں، آئیے قرآن سے ان کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء لا يعقلون، دیہاتی
لوگ آئے تھے، اعرابی لوگ آئے تھے، نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگائی تھی، یا محمد کی آوازیں لگائے، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ۔ عرش والے کو یہ انداز پسند نہ آیا، قرآن نے آیات نازل کر دی، جو میرے رسول کو، جو میرے مصطفیٰ کو آوازیں لگاتا ہے ان میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ آپ نے نہیں سنی یا محمد کی صدائیں اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے ملکوں میں؟ اللہ کے نبی کو پکارنا، آپ کا نام لے کے خطاب کرنا، یا محمد کی آوازیں بلند کرنا، مالک اس سے منع کرتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ارشد اور راشد اور عبداللہ اور عبد الرحمن، تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد کی صدائیں نہ لگاؤ۔ اللہ اس عمل سے منع کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ہم اس کے رسول کی عزت کریں، اس کے رسول کی تکریم کریں، اس کے رسول کی مدد کریں، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کی عزت، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا ادب، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا احترام۔ جو جملہ، جو عمل گستاخی کی طرف جائے، اہل ایمان اس سے دور ہٹ جاتا ہے کہ کہیں مصطفیٰ کی گستاخی ہو گئی تو زندگی بھر کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ محبت رسول کا جھوٹا چولا پہننے والے، نبی کو اپنے درمیان سمجھ کر اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے، یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ کی ہر بات مانی جائے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کا حکم آئے، مصطفیٰ کا حکم آئے، جس کے اندر ایمان ہے، جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اطاعت کر لیتا ہے تو مومن ہے، اور اگر حکم مصطفیٰ کو سن کر گردنیں نہیں جھکتی تو یہ مومن نہیں ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے کہ یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ سوچئے کیا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں؟ بھابھی سے پردے کا حکم کس نے دیا ہے جی؟ دیور سے پردے کا حکم، دیور کو موت کس نے کہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھابھی تے ماں ورگی ہوندی ہے، بھابھی سے پردہ، کزن سے پردہ۔ یہ پردہ تو پرانا اسلام تھا، یہ اس صدی میں نہیں چل سکتا۔ تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیرا بھیجا ہوا نظام آج کے دور میں کینسل ہو گیا، اب ہماری قانون ساز اسمبلی جو پاس کرے گی وہی قانون بنے گا۔ اپنے گھروں سے پردے کو ختم کر کے مغرب کی اندھی تقلید کرنے والوں، مصطفیٰ کا فرمان تو سن لو، ارے کائنات پہ تو غور کر لو۔ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی؟ مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ جہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تمہیں وہاں سے روشنی ملے گی؟ وہ سور کھانے والے، کتوں کو بستروں میں سلانے والے، ان کی طرح تم بھی اپنے معاشرے کو مادر پیزت آزاد کرنا چاہتے ہو؟ نہ بھابھی سے پردہ، نہ جیب سے پردہ، نہ کزن سے پردہ، نہ بازار میں پردہ۔ پردہ کرتے ہیں تو صرف مولوی نو دیکھ کے، عورتیں بے پردہ جا رہی ہو، کوئی شریف آدمی مولوی صاحب آ رہے ہو، وہ جہاں ان کو دیکھے گی فوراً نقاب کر لے گی۔ مجھے یاد ہے صوفی عبداللہ صاحب کا واقعہ، وہ کہتے میں بازار میں جا رہا، مولوی عبداللہ صاحب بورے والا کے ایک عالم ہیں، کہا 3-4 لڑکیاں آ رہی، مجھے دیکھا تو فوراً نقاب کر لیا، جب میں گزر گیا نقاب اٹھا دیا۔ میں نے بھی سودا خریدا، وہ بھی سودا خرید کے واپس آ رہی تھی، واپسی میں پھر ان کے چہرے ننگے تھے، جو ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی پھر نقاب کر لیا۔ اب یہ بوڑھے عالم ہے، کوئی
80 साल की उम्र होगी। तो इन्होंने एक लड़की के बाजू को पकड़ लिया, कहने लगे थी ये इस सारे बाजार च बड़ा बदमाश मैं ही रह गया, इस पूरे बाजार में मेरे से बड़ा बदमाश और कोई नहीं है, मुझे देख के मुंह छुपाती हूं। बुरखा पर्दा रह गया है, या तो 60 साला बीबी पर्दा करती हुई नजर आती है, या मौलवी को देख के मुंह छुपाती हुई नजर आती है। बाकी किसी से पर्दा तस्वर ही मिट गया है, ना घरों में पर्दा। अच्छे भले दीनदार खानदान, नमाजी परहेजी खानदान, वहां लड़ाई ये होती है कि तू देवर को खाना देने कमरे में क्यों नहीं जाती। सोचिए अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियों में कौन कौन से हुक्म है मुस्तफा के जिसके सामने हमारी गर्दनें अकड़ जाती है, झुकती नहीं है। अगर हदीस रसूल के सामने गर्दन अकड़ गई है तो आप अदबे मुस्तफा में झूठ बोलते हो। आप सच्चे तभी हो कि कायनात एक तरफ हो, हदीस रसूल एक तरफ हो। कायनात को ठोकर मारी जा सकती है, मुस्तफा की बात को छोड़ा नहीं जा सकता। कुरान हकीम के दूसरे मकाम पे गौर कीजिए, व इन तुतीऊहु, अगर तुम उसकी अताअत करो, मुस्तफा की अताअत करो, तहतदू, फिर तुम हिदायत पाओगे। अगर हिदायत पानी है तो मुस्तफा की अताअत करो, हिदायत पानी है तो नबी की अताअत करो। नबी की अताअत का मतलब यह है सुन्नत मुस्तफा की अताअत करो, हदीस मुस्तफा को गालिब करो। कुरान हकीम का अंदाज, कुरान हकीम की इस आयत की शिद्दत को, अल्लाह की तरफ से इस वईद को अपने दिल में उतारिए। मालिक फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, बस डर जाना चाहिए उन लोगों को जो मुस्तफा के हुक्म की मुखालफत करते हैं, जो अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ चलते हैं। अन तुसीबहुम फितना, कहीं वो फितने में गिरफ्तार ना हो जाए। जो हदीस रसूल के खिलाफ चले, जो सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ चले, वो डर जाए कहीं अल्लाह उनको किसी फितने का शिकार ना कर दे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या कहीं अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब में ना पकड़ ले। हदीस रसूल पे अमल करना जन्नत में जाने का तरीका है। मुस्तफा के अमलों को छोड़ना या फितने का शिकार इंसान हो जाएगा दुनिया में रहते हुए, या वो आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब के अंदर झोंका जाएगा जो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नहीं मानता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब किस बात में है? हमारे जो अदब के दावेदार हैं उनकी अक्सरियत की हालत क्या है? कोई बेटा अपने बाप की टांगे दबा रहा हो और बाप को प्यास लगी हो, बाप कहे बेटा पानी तो पिला दो, बेटा कहे अब्बू पानी नहीं पिलाऊंगा, लेकिन आप थके हुए बहुत है, मैं आपकी टांगे दबा देता हूं। बेटा टांगों की जरूरत नहीं है, पानी पिला दो। वो कहे नहीं, पांव पे तेल की मसाज कर दूंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा। सोचिए क्या ये अपने बाप की इज्जत कर रहा है? अल्लाह के लिए चिढ़ाना मकसूद नहीं है, छेड़ना मकसूद नहीं है। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब को अपने दिल में और आपके दिलों में उजागर करना मकसूद है। क्या ये जो अपने बाप की टांगे दबाने के लिए तैयार है, उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये अपने बाप का अदब कर रहा है? कुछ यही मिसाल हमारी और हमारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। नबी का नाम आए अंगूठे चूम लेंगे, नबी का नाम आए 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालेंगे, नबी का नाम आए ईद मिलादुन नबी का केक भी इस साल काट लेंगे। लेकिन जब हदीस रसूल की बात आएगी तो जी हदीस तो ठीक है पर हमारे मजहब में नहीं है। हदीस तो ठीक है, नबी ने रुकू में जाते हुए रफ़ादैन की, रुकू से उठते हुए रफ़ादैन की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपकी आमीन से मस्जिद गूंजती थी। आपका हुक्म है, फरमाने मुस्तफा है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता नमाज नहीं होती। हदीस पता है, नबी का फरमान पता है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, जानते हैं, सही हदीस है, सिलसिलातुल ज़हब इनकी सनद है, मानते हैं। लेकिन जी मौलवी साहब तो नहीं पता, असी फलाने फिरके नाल है, साडे इमाम ने नहीं किया।
تیرے کلمے میں نام مصطفیٰ کا آیا ہے یا امام صاحب کا آیا ہے؟ تیری اذان میں نام رسول اللہ کا آیا ہے یا پیر صاحب کا آیا ہے؟ تیرے تشہد میں نام مصطفیٰ کا آتا ہے یا لسوڑی شاہ کا آتا ہے؟ اگر نام مصطفیٰ کا آتا ہے پھر کائنات کے ہر امام کی بات کو پاؤں کی جوتی پہ رکھ کے ٹھوکر مار دے، کہا سب سے جنگ کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے اور یہی مالک ہمیں سبق دے رہا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے رک جاؤ۔ لینا ہے وہ جو مصطفیٰ دے۔ ہم نے کچھ بغداد سے لے لیا، کچھ بریلی سے لے لیا، کچھ رائے گڑھ سے لے لیا، کچھ کوفے سے لے لیا، کچھ دیوبند سے لے لیا، کوئی لسوڑی شاہ سے لے لیا، پیر ایٹ شاہ سے لے لیا، کاما وانی سرکار سے لے لیا، نوری بوری سے لے لیا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا۔ ارے بلال کا پیر تمہیں پسند کیوں نہ آیا؟ میری باتیں ہو سکتی ہے کڑوی ہو، کسی کے ماتھے پہ بل بھی پڑ جائے، معاف کر دینا، شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی کڑوی گولیاں ہو سکتا ہے اس کی شفا کا سبب بن جائے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو معاف کر دینا، میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، قربانی کی کھالیں لینے نہیں آیا ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے نہیں آیا ہوں، اپنے اور آپ کے دل میں مصطفیٰ کی اس محبت کو جگانے کے لیے آیا ہوں کہ صحابی سے سوال ہو رہا ہے، اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دیتے ہیں صحابی، مصطفیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے میرا خیال ہے، میں نے سنا ہے شاید ابو بکر و عمر اس مسئلے میں کچھ یوں کہتے ہیں۔ حدیث رسول کے خلاف ابو بکر و عمر کی رائے کا آوازہ سنتے ہی صحابی رسول تڑپ اٹھے، کہا ڈرتا ہوں آسمان والا تیرے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ نے کہا ہے، تو کہتا ہے ابو بکر و عمر نے کہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے لوگوں، حدیث رسول کے مقابلے پر ابو بکر و عمر کے نام لینے والے کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر برسنے کا ڈر ہے، اور میں اور آپ کتنی حدیثیں آتی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں حدیث تو ہے، ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، ہمارے پیر کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ ارے کائنات کے سارے پیروں سے دامن تڑوا کے جوڑنا ہے تو بلال کے پیر سے جوڑ لو۔ نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے کائنات میں ایک ہی ہستی بھیجی ہے، ایک ہستی، ایک اتھارٹی ہے ایک بندے کے پاس۔ رب محمد کی قسم یہ مقام سوائے رسول کے کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ ہر بندے کی بات آپ اپنی مرضی سے مانتے ہو، ہر پیر و مرشد کی بات اپنی مرضی سے مانتے ہو، لیکن مصطفیٰ کی بات ماننے والے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اپنے رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ 12 اماموں کی اطاعت کا رب نے حکم، نوری بوری کی اطاعت کا رب نے حکم، بغداد والوں کی اطاعت کا رب نے حکم، کوفے والوں کی اطاعت کا رب نے حکم، ملنگوں کی اطاعت کا رب نے حکم نہیں دیا، رب نے اس کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جو فاطمہ کا بابا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب رسول یہ ہے، ادب رسول یہ ہے جو نبی دے لے لو، جس سے نبی روک دے رک جاؤ۔ رک جائیے یہاں پر قرآن کی اس آیت پر، پوچھنے دیجئے مجھے اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 7واں 9واں 10واں کل برسی چہلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قبر پہ آذان نبی کا طریقہ ہے، قبر پہ قرآن پڑھ کے مردے کو بلٹی کرنا کیا نبی کا طریقہ ہے؟
کیا سیدہ خدیجہ کی وفات پہ تیسرے دن کا ختم ہوا، 9ویں کا ختم ہوا، 10ویں کا ختم ہوا، 40ویں کا ختم ہوا، قل ہوئے، برسی ہوئی؟ اگر کوئی کہے ہوئی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ایک چھوٹی سی دلیل مانگتا ہوں، تیجے کی عربی تو بتا دو، 9ویں کی عربی تو بتا دو، 40ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، رسم چہلم کا عربی میں کیا ٹرانسلیشن ہے؟ رسول تو عربی تھے، قرآن تو عربی میں آیا۔ تو نے کہا مولوی صاحب میڈ ان پاکستان عربی کیوں پوچھ دے ہو؟ یہ تو انڈیا پاکستان کی بنی ہوئی ہے، اس کی عربی کہاں سے ڈھونڈ کے دے؟ قرآن کہتا ہے ادب مصطفیٰ سیکھتے ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے دیا تم نے لے لیا، رسول نے روک دیا تم رک گئے، جس نے یہ کام کیا اس نے نبی کے ادب کو جانا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِي، مصطفیٰ کی اتباع کرو، مصطفیٰ کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ صرف محبت نہیں کرے گا، نبی کے پیچھے چلنے کا دوسرا انعام، ایک تو اللہ کی محبت ملے گی، دوسرا انعام یہ ہے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کریں، اے کاش قرآن ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، اے کاش قرآن ہمارے سینے کا نور بن جائے، اے کاش قرآن ہمارے دلوں کی کتاب بن جائے۔ ظالموں نے ہمارے ہاتھ سے قرآن چھین ہی لیا، کسی کے ہاتھ میں تو اردو ڈائجسٹ ہے، کسی کو عمران سیریز پڑھنے سے ٹائم نہیں ہے، کسی کو نسیم حجازی کے ناول ہی نہیں چھوڑتے، اور کوئی ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کر تھرکتی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو دیکھنے سے باز ہی نہیں آتا، کسی کو گانے سننے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ان سے پوچھو قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں، وہ 4 صورتوں کے بعد نام لینا شاید بھول جائیں گے، اور ان سے پوچھو 2010 میں کتنی فلمیں سپر ہٹ ہوئی، اس کے کون کون سے گانے ہٹ ہوئے، اس میں کون کون سی کنجری کس کنجر کے ساتھ تھی، آنکھیں بند کر کے رٹا لگا کے سنا دے گا، یہ گانا فلاں کے ساتھ تھا اور یہ فلاں کے ساتھ تھا، اس میں فلاں ہیرو تھی اور اس میں فلاں ہیروئن تھی۔ اور اگر کوئی قرآن کی طرف، دین کی طرف، مسجد کی طرف آنے لگے 5% 10%، تو برا ہو علماء سو کا، انہوں نے ان کو پٹی پڑھا دی، تسی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے تو 15 علوم کی ضرورت ہے، نہ 15 علوم پلے میں ہوں گے، نہ آپ قرآن سیکھو گے، نہ اتنا ٹائم بچے گا کہ ہم قرآن سیکھیں۔ مولوی صاحب پھر حل کیا ہے؟ کا حل یہ ہے، یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے، یہ نچوڑ نکالا ہے، یہ آپ لے لو، قرآن حدیث سائڈ پہ کر دو، یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں، یہ پڑھو۔ یہ جملہ بڑا زہر والا ہے، سمجھاؤں کیسے؟ انار کا جوس نکالتے ہو نا، انار لاتے ہو، اس میں سے دانے نکالتے ہو، دانوں کو جوسر میں ڈالتے ہو، آپ کے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک جوس اور ایک کچرا، بیکار چیزیں۔ ظالموں، تمہارے بزرگوں نے، پیروں فقیروں اماموں حضرتوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، جس میں سے فضائل اعمال آئی، بہشتی زیور آیا، بابا جی کی کتاب آئی، ملفوظات آئی، کسی اور حضرت کی آئی، اب جو یہ باقی قرآن و حدیث بچا ہے یہ کیا ہے؟ نچوڑ تو جوس یہ آ گیا نا، کام کی چیزیں تم نے ادھر نکال لی، پیچھے کیا بچا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ تو قرآن گندی فلموں کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ڈش انٹینے کی لعنت ان کو چھوڑتی نہیں ہے، اور جو دین کی طرف آئے ہیں، برا ہو ان مولویوں کا جنہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن چھین کر اپنے مولویوں کی کتابیں دے دی ہیں۔ کاش قرآن ہمارے سینے سے لگا ہوتا، مصطفیٰ کا ادب ہمیں قرآن سے مل جاتا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سنیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، مولوی ملا کا فتویٰ نہیں ہے، شیخ و مرشد کی بات نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے کسی کے،
عرش والے کا فرمان اور عرش والا اپنی قسم کھاتا ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل اے محمد تجھے نہ مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں جھگڑے والے آتے ہیں اپنے اپنے جھگڑے لے کر، مولوی صاحب ہمارا یہ جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کیجئے ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے پیر کے قول کے مطابق، ہمارے حضرت کی ملفوظات کے مطابق، ہماری برادری کے مطابق، ہماری پنچایت کے مطابق، ہماری قومی اسمبلی کے پاس کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ اور مالک کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، کائنات والے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر جھگڑے میں، ہر لڑائی میں، ہر اختلاف میں اے محمد تجھے حاکم نہ مان لیں صلی اللہ علیہ۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے مصطفیٰ آپ فیصلہ کر دو، آپ آرڈر جاری کر دو۔ مومن بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ فیصلہ نہ پیر کی بات کے مطابق، نہ امام کی بات کے مطابق، نہ شیخ و مرشد کی امام کے مطابق، فیصلہ ہوگا مصطفیٰ سے۔ دوسری بات نبی کا فیصلہ آ گیا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے خلاف دل میں کوئی نفرت، مثال دوں نفرت کی کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب تسی سانو اینا ڈرایا، اینیاں حدیثاں سنائیاں، اسی داڑھی رکھتے لئی لیکن چپ دی بڑی ہے، رکھ لئی ڈر ڈر کے حدیثاں جو انیاں سناتی ہیں، مان تو لیا ہم نے، لیکن دیکھو نا داڑھی والا بندہ بھی کوئی شریف جینٹل مین ہو سکتا۔ پہلے میں جاتا تھا آفس میں، مجھے کہ سر السلام علیکم، آپ کہے مولوی صاحب السلام علیکم، میں سر سے مولوی بن گیا، میں سر سے بابو سے ملا بن گیا، لوگ مجھے ملا کہتے ہیں، کوئی ملوانا کہتا ہے، 4 بال سفید آئے تو پھر میں بابا جی بن گیا۔ مان تو لی میں نے، عمل کر تو لیا، لیکن دل مطمئن، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی بات مان لو، دل مطمئن نہ ہو عرش والا پھر بھی مومن نہیں مانتا۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان آیا، گردن جھک گئی، آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس بات کے خلاف دل میں نفرت بھی نہیں آئی اور اس کو پریکٹیکل زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ دے کر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، کیا یہ مقام کسی پیر و شیخ و مرشد و امام کو مل سکتا ہے؟ اعلان کرنے والے تو کرتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے، لہذا پیر پکڑو، پیر پکڑو، پیر پکڑنا ضروری ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن افسوس تمہاری قسمت پہ، تم نوری بوری کو پیر پکڑ لیتے ہو، ہم مصطفیٰ کو پیر پکڑتے ہیں۔ ہمارے پیر پیرانے پیر ہے، ہمارے امام امام اعظم ہے، ہمارے قائد قائد اعظم ہے، ہمارے رہبر رہبر اعظم ہے۔ وہ رہبر ہے کہ شراب پینے والے پیچھے چلے تھے، ڈاکو پیچھے چلے تھے، چور پیچھے چلے تھے، اور جب مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے یہ چلتے زمین پر تھے، ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی۔ اپنے پیروں بابے کو اٹھا کر مصطفیٰ کے مقابلے پر پیش کرنے والوں، کائنات کی ساری ولایت، کائنات کے سارے پیر، کائنات کے سارے بابے قربان کر دیے جائیں مصطفیٰ کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے اوپر۔ ادب سیکھنا ہے، نام لے کر انگوٹھے چومنا ادب نہیں ہے، ادب سیکھنا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو زندگی میں لاگو کر لو۔ مالک کا فرمان سن لیا، مصطفیٰ کی حدیث سن لی، شان و مقام سن لیا، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور نبی کی نافرمانی کرنے والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے، یوم تقلبهم فی النار
آگ کے اندر چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. کبھی فہم بنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہوٹلوں میں فہم بنتے ہوئے کبھی مرغی کی سائڈ کو جلاتے ہیں، کبھی سائڈ کو جلاتے ہیں، ادھر سے کچی رہ جاتے ہیں پھر پلٹتے ہیں. قرآن کہتا ہے